یہ چہرہ کس کا ہے؟ یہ ہیئر اسٹائل کس کا ہے؟ یہ صورت کس کی ہے؟ تو کس کا نام لیا کرتا تھا؟ پھر بھی دعوے کرنے والے، ہم محبت کرنے والے، ہم محبت کے دعوے دار، فلاں گستاخ رسول، فلاں گستاخ رسول. تو آپ کون سے اطاعت رسول کر رہے ہیں؟ سگریٹ پی رہے ہیں. نبی کی محبت کلمہ پڑھنے والے کیوں کلمہ پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ کیا ضرورت اللہ تعالیٰ کو آپ کی محبت کی؟ کس کی محبت میں پی رہے ہیں اور کس کی محبت میں عمل کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، جنگ چل رہی تھی، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، میں اسی لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، قربان جائیے. ابو بکر صدیق نے تاریخ جملہ بیان فرمایا، اے میرے بیٹے، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے، قسم خدا کی اس بدر کے میدان میں اگر تو ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا، بیٹا سمجھ کر نہیں، اللہ کا دشمن سمجھ کر ایک ہی وار میں تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا. اگر تم اللہ کی محبت اور رسول کی محبت سے پیچھے ہٹ جاتے ہو، فتربصوا، کہا گیا ہے کہ اللہ کے عذابات کا آپ کیا کریں؟ انتظار کریں. اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ثبوت میں کیا پیش کرنا ہوگا؟ نبی کی اطاعت و اتباع. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے، رسول آپ سے محبت کرے، ثبوت میں کیا پیش کرنا ہوگا؟ فاتبعونی. اللہ کے نبی کی اطاعت و اتباع کے بغیر کوئی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا. انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے. محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثناء کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے دعا کرے جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے، اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمیں کئی احادیث قرآن کی آیتیں معلوم ہے اور کئی مرتبہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں. آج جو جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یاد دہانی کے لیے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں. اگر کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا کہ آپ اپنے نبی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، آپ اپنے نبی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اس سوال کا جواب انشاءاللہ پورے خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو یہ سوال کا جواب لے جا کر زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی انسان سے محبت تین وجوہات سے ہوتی ہے. سامنے والا کسی سے محبت کرتا ہے نا، وہ تین وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ یا دو وجہ یا تین وجہ ہوتے ہیں جس کی بنا پر انسان سامنے والے کے لیے
مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ ہے احسان۔ اگر کوئی انسان کسی کے اوپر احسان کرتا ہے یا برے وقت میں ساتھ دیتا ہے، اچھائی کی طرف کسی کو بلاتا ہے، تو آج کئی ایسے آپ کو دوست و احباب ملیں گے جو قسمیں کھاتے ہوئے پھرتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے لیے کیا دوں گا؟ جان دوں گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا میرے زندگی کے اوپر ایک بڑا احسان ہے۔ چھوٹا موٹا اس کا احسان لے کر یا اپنی زندگی کے اندر اس کا احسان سمجھ کر، جو کہ اس کے ماں باپ، خاندان، کنبے، قبیلے والے تمام کے تمام موجود ہیں جو اس سے کئی زیادہ اس کے اوپر احسان کیے ہوئے ہیں، لیکن چھوٹے موٹے احسان کی بنا پر یہ قسمیں کھاتے ہوئے پھرتا ہے کہ میں اپنے دوست کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جان بھی دے سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا رہا؟ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک و برباد کر دیں گے اگر یہ کفار مکہ، یہ آپ کے ماننے والے، اگر یہ آپ کے اوپر اسلام قبول نہ کرے؟ آپ ان کے بارے میں اتنی کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے قرآن کی آیتیں پیش کیا، آپ نے 40 سال اپنا کردار پیش کیا، اگر اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے مثال پیش کرتے ہوئے کہا انما مثلی مثل الناس کمثل رجل، میری مثال اس آدمی کی طرح ہے، ایک آدمی جو ہے جنگل کے اندر آگ جلاتا ہے اور اس کے بعد اس آگ کو دیکھ کر کیڑے پتنگے اس آگ کی طرف جو روشن بیخ ہے اس کے اندر کودنے کے لیے آتی ہے، وہ انسان ان کو ہکالتا ہے، ہٹاتا ہے۔ وہ کیڑے پتنگوں کو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، جانے سے جل جائیں گے، جو کہ جنگل کے اندر اندھیرے میں رہنے کے باوجود ان کو روشنی کا جب طلب ملتا ہے تو وہ برملا طور پہ آ جاتے ہیں۔ وہ انسان ان کو ہٹاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، ہٹانے کے باوجود وہ آگ میں جا کے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی مثال پیش کی ہے۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک آدمی زندگی سے تنگ ہو گیا اور خودکشی کرنے کے لیے نکل پڑا۔ بڑا کنواں ہے یا بڑی بلڈنگ کے اوپر کھڑا ہو گیا اپنی جان دینے کے لیے، اور آپ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے بچانے کے لیے۔ یہاں پر مت کودیے، مرنے کے یہاں پر یہاں سے گر جائیں گے، کود جائیں گے تو آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ الٹا آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، آپ کو مارتا ہے، آپ کو ذلیل کرتا ہے۔ تو کیا کریں گے آپ اسے؟ کیا کریں گے آپ اسے؟ آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کود جائیے، 2-4 جوتے لگائیں گے اور خود اٹھا کر اسے پھینک دیں گے۔ اور یہی معاملہ اللہ کے نبی نے اپنے تعلق سے بیان کیا ہے۔ یہ کفار مکہ 360 معبودوں کی پوجا کرنے والے عبادت کر کے جہنم میں جائیں گے، میں آ کر روکتا ہوں، دین کی دعوت دیتا ہوں، دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلاتا ہوں، اچھے راستے کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ کفار مکہ مجھے مارتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور میرے صحابہ اکرام کو مارتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے، ایک ماں باپ سے بڑھ کر احسان ہے کہ ایک نبی نے ہم تمام کو جہنم سے بچنے کے طریقے، تو لہٰذا سبب زیادہ بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی سے کیا کریں گے؟ زیادہ محبت کریں گے۔ یہ پہلی وجہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر احسان کرتا ہے تو اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ علماء اکرام نے نقل کیا ہے کسی سے محبت کرنے کی، وہ ہے اخلاق اور کردار۔ جس کا اخلاق، جس کے کردار جتنے اچھے رہیں گے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اللہ رب العزت نے گواہی دیتے ہوئے کہا ہے اے اللہ کے نبی آپ اخلاق کے بلند رتبے کے اوپر فائز ہے۔ آپ کی طرح اخلاق، آپ کی طرح کارنامے، آپ کی طرح صلاحیت مند دنیا کے اندر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ امت مسلمہ آپ سے محبت کرنا چاہے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر محبت کرنے کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو، آگے میں آپ کو بیان کروں گا، تھوڑا ہم اور آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہماری محبت زانیوں سے ہے، کھیلنے والوں سے ہے۔ آپ خود اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں، کسی کی محبت میں کپڑے پہنتے ہیں، کس کی طرح آپ دکھنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں
آپ نے اللہ کے نبی سے بڑھ کر اس آدمی کو سمجھ لیا ہے جس کی بنا پر آپ نے اس کے اخلاق، کردار، اس کے اسٹائل کو اللہ کے نبی سے بڑھ کر سمجھ لیا ہے۔ آپ یاد رکھ لیں، آپ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی سے محبت کرنے والے۔ محبت کے دعوے کافی نہیں ہے، یاد رکھیں اس چیز کو لے کر۔ تیسری وجہ جو بیان کی گئی ہے، اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، تیسری وجہ ہے خوبصورتی۔ اگر کوئی انسان کسی خوبصورت چہرے کو دیکھتا ہے، اس سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے خوبصورت انسان تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس ابن مالک بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس کہا گیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں، سب سے زیادہ پاکیزہ خوبصورت کون تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو لہٰذا حق بنتا ہے کہ ہم کس سے محبت کریں؟ یہ تینوں کے تینوں وجوہات کس کے اندر موجود ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ آپ یاد رکھیں میرے بھائیوں، امی عائشہ کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، کیا بیان فرماتی ہے؟ قربان جائیے، بڑی بہترین بات نقل فرماتی ہے۔ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے میرے صحابہ کرام، اے میری ساتھیوں، اے اللہ کے نبی کے ماننے والوں، مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، یوسف علیہ السلام جب محل کے اندر اترتے ہوئے آتے گئے، ان کے ہاتھوں میں چاقو تھی، خوبصورتی کو دیکھ کر اتنے مائل اور مشغول ہو گئے تھے، انگلیاں ان کے ہاتھوں سے کٹ کے نیچے گر رہی تھی، ان کو احساس نہیں تھا۔ امی عائشہ آگے بیان فرماتی ہے، ان عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا ہے۔ اگر وہ میرے نبی کو دیکھ لیتی، کس کو دیکھ لیتی؟ میرے نبی کو دیکھ لیتی، وہ چاقو انگلیوں پر نہیں بلکہ سینے پہ چلنا شروع ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کے سینے پھٹ جاتے اور ان کی جان نکل جاتی، اور جان نکلنے کا ان کو احساس نہ ہوتا، اور اللہ کے نبی کے چہرے سے اپنے آنکھوں کو نہیں ہٹایا کرتی تھی۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، یہ تین کے تین وجوہات جو ہے کس کے اندر جمع کیے گئے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ۔ ہم کس لیے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا احسان، ان سے بڑا کسی کا احسان نہیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق، کردار، کارنامے، ان سے بڑے کسی کے کارنامے ہو سکتے ہیں؟ اور نہ دنیا کے اندر ان جیسا کوئی خوبصورت دنیا کے اندر آ چکا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، محبت کیسے کرنا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک ایک انسان ایمان کا دعوے دار، محبت رسول کا دعوے دار، جنت کا دعوے دار، مسلمان کہنے کا حقدار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ، اپنے بیوی بچے اور تمام دنیا والوں سے مجھ سے محبت کرنا نہ شروع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک معیار، ایک ترازو قائم کرتے ہوئے کہا ہے، جو بھی مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو محبت کیسی ہونی چاہیے؟ تمام محبتوں سے بڑھ کر، تمام محبتوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی محبت میرے اور آپ کے دل میں ہونی چاہیے، تب جا کر میرے اور آپ کے دعوے صحیح ہو سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب نے یہ جملہ سنا، اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنے بیوی بچے، اپنے جائیداد، اپنے کنبے قبیلے خاندان اور تمام لوگوں سے اپنے دل سے محبت کرتا ہوں سوائے میرے نفس کے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ سنا تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اے عمر، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنا نہ شروع کر دیں۔ عمر بن خطاب نے یہ الفاظ سنے، اللہ کے نبی کی محبت کے دعوے، کامل ایمان والے، جنت کے حقدار، مسلمان کہنے والے تبھی مسلمان ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی جان کو بھی اللہ کے نبی کے لیے قربان کرنے کے دعوے نہ کریں۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے نبی سے شدت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں،
اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کچھ چیزوں کو بیان فرمایا ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی ہے نا. تمام چیزوں سے اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کرنے والے ہونا چاہیے. اللہ بیان فرماتا ہے, اس آیت کریمہ کو غور سے سنیں اور اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو نبی سے اس حد تک محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ بیان فرماتا ہے, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر تقریباً 8 چیزوں کو بیان فرمایا ہے. اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے, تم اس وقت تک اللہ کے نبی اور اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے باپ, اپنے بچوں, اپنے بھائی, اپنے بیوی, اپنے خاندان, اپنے مال, اپنے کاروبار اور اپنے گھروں سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت شروع نہ کر دیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا. اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ تمام کے تمام چیزیں, یہ 8 چیزیں جہاں پر انسان دنیا کے اندر پانے کے لیے ہر ناجائز کام کرتا ہے, جب تک تم ان چیزوں کو قربان کر کے اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ نہیں کریں گے اور جب بھی موقع ملا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑنا ہے, ان 8 چیزوں کو چھوڑ کر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے. اگر تم دنیاوی محبتوں کو لے کر, اگر تم اللہ کی محبت اور رسول کی محبت سے پیچھے ہٹ جاتے ہو, فتربصوا, کہا گیا ہے کہ اللہ کے عذابات کا آپ کیا کریں, انتظار کریں. یاد رکھیں میرے بھائیوں, اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام نے ان تمام چیزوں کا ثبوت دیا ہے. اللہ نے حکم دیا, اے صحابہ اکرام کی جماعت, اے اللہ کے نبی آپ اپنے صحابہ اکرام سے کہیے وہ ہجرت کر کے چلے جائیں. کہاں پر ہجرت کر کے چلے جائیں؟ مکہ سے مدینہ آ جائیں. یہاں پر 2 باتیں بیان کی گئی ہے. اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دے اور جب موقع آ جائے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ان تمام چیزوں کو قربان کر کے نکل جائے. صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, اپنے باپ کو چھوڑ کر, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر, رشتہ داروں کو چھوڑ کر, اپنے مکانات کو چھوڑ کر, اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کہاں پر نکلتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی محبت کا ثبوت دینے کے لیے نکلتے ہیں. صحابہ اکرام نے ہر اعتبار سے ثابت کیا اور جب موقع آیا اللہ کی راہ میں کود پڑنے کا, اللہ کی راہ میں کود پڑنے کا, وہ دل خراش منظر بیان کیا گیا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو صحابہ اکرام کی طرح ایسے ہی محبت کرنے والا بنائے, ایسے ہی محبت کرنے والا بنائے. غور کرے میرے بھائیوں, جنگ بدر کا موقع, صحابہ اکرام کی جماعت 313 کھڑے ہوئے, مقابلے میں کون گئے؟ مقابلے میں کون گئے؟ کفار مکہ. یہ صحابہ اکرام کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے آئے تھے. مقابلہ کرنے کے لیے 1000 کی تعداد جو وہاں پر کھڑی ہوئی تھی نا, وہ کوئی غیر نہیں تھے. آپ یاد رکھیں, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. صحابہ اکرام نے اس کی مثال پیش کی ہے. اللہ کے نبی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, داماد مقابلے میں کھڑا ہوا ہے, داماد مقابلے میں کھڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تلوار لے کر, مقابلے میں چچا عباس کھڑے ہوئے ہیں. عمر بن خطاب یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, مقابلے میں ان کا سگا بھائی کھڑا ہوا ہے. مصعب بن عمر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, مقابلے میں سگے بھائی وہاں پر موجود ہیں. ابو بکر صدیق یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, مقابلے میں ان کا سگا بیٹا کھڑا ہوا ہے. جب موقع آ گیا اللہ کی راہ میں نکلنا ہے, اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت نکل پڑے. قل ان کان آباؤکم, اللہ اس کی رسول کی محبت کے خلاف آپ کے باپ, آپ کے بھائی, آپ کی بیویاں, آپ کے کاروبار, یہ تمام کی تمام چیزیں مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو آپ ان کا کیا نہ کریں,
کیا نہ کرے. آپ غور کریں, جنگ بدر ہوئی, ابو بکر صدیق کا بیٹا آ کر کہتا ہے بابا جان کیا بتاؤں, جنگ چل رہی تھی, کیا کہوں, کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے, آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی, میں اسی لیے چھوڑ دیا کہ آپ کیا ہے میرے, آپ میرے باپ ہے, قربان جائیے. ابو بکر صدیق نے تاریخی جملہ بیان فرمایا, اے میرے بیٹے تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے, کئی مرتبہ میں تیری تلوار کے نیچے آ چکا تھا, قسم خدا کی اس بدر کے میدان میں اگر تو ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا, بیٹا سمجھ کر نہیں, اللہ کا دشمن سمجھ کر ایک ہی وار میں تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا. قل ان کان آباؤکم, اے نبی کہہ دیجئے, نبی کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ عام بات نہیں ہے, زبانی دعویٰ نہیں ہے. یاد رکھے میرے بھائیوں, آج کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرنے والے, انگوٹے چومنے سے اللہ کے نبی کی محبت ثابت ہوتی ہے؟ اب غور کریں میرے بھائیوں, جنگ احد کے موقع پہ کیا ہوا ہے, ایک اور دل خراش منظر صحابہ کرام نے بیان کیا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس واقعے کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اور صحابیات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں, جنگ احد کا میدان لگا ہوا ہے. پہلے مرحلے میں صحابہ کرام جیت جاتے ہیں, دوسرے مرحلے میں خالد ابن ولید جب پیچھے سے وار کرنا شروع کیے, صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی, اور اس پورے میدان کارزا میں ایک ہماری خاتون تھی ام عمارہ نصیبہ بنت کعب, یہ اپنا واقعہ بیان فرماتی ہے. دوسرے مرحلے میں جہاں پہ صحابہ کرام کے اوپر حملہ ہوا, تمام کے تمام صحابہ کرام یہاں وہاں پر بھاگ رہے تھے, کچھ صحابہ کرام قتل ہو رہے تھے, افواہ اڑا دی گئی, اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. ایک صحابہ کرام کی جماعت جو ہے میدان جہاد میں ایک جگہ بیٹھ کے رو رہی تھی, اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے, کرنا کیا ہے. حالانکہ وہ صحابیہ بیان فرماتی ہے مشکیزہ لے کر میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی, کبھی یہاں پر جاتی ہوں تو کبھی وہاں پر جاتی ہوں, کیا دیکھتی ہوں کہ ابھی اللہ کے نبی میدان احد میں ایک جگہ پر موجود ہے, کچھ انصاری اور مہاجر صحابہ کرام ان کو گھیرے ہوئے ہیں جو دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے. میں کیا دیکھتی ہوں کہ بعض صحابہ کرام وہاں پہ روتے ہیں, بعض صحابہ کرام وہاں پہ چھپ رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اور کیا دیکھتی ہوں کہ کچھ صحابہ کرام اپنے تیروں کو, اپنے سینے کے اوپر تیروں کو لے رہے ہیں اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے. میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی, آگے بڑھ رہی تھی, اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے صحابہ کرام کی جماعت آگے بڑھے, آگے بڑھے, مجھے ان سے بچائیں, مجھے ان سے بچائیں. ایک ایک صحابی آگے آتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. جب کافروں کو معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی ابھی زندہ گئے تو پوری فوج جو ہے اللہ کے نبی کے پاس متوجہ ہو گئی اور اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے آ گئی. ایک ایک کر کے صحابہ اکرام شہید ہو رہے تھے. جو ام عمارہ بیان فرماتی ہے کہ میرا ایک بیٹا حبیب جو ہے اللہ کے نبی کے پاس رکا ہوا تھا, باقی سب شہید ہو گئے تھے. وہ منظر بیان کرتی ہے, اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. کیا دیکھتی ہوں کہ ایک ظالم بڑا سا پتھر اٹھایا, دوڑتا ہوا آیا اور لا کر سیدھا اللہ کے نبی کے چہرے پہ وار کیا. اللہ کے نبی دھڑام سے نیچے گر گئے. اور کہاں پر گرے؟ ایک پتھر کے اوپر گرے جس کی بنا پر آپ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئے. جب آپ اٹھتے گئے آپ کے دانت نیچے ٹوٹ کے گر گئے. اللہ کے نبی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کو اس طرح مارتی ہے. ایک اور کافر آگے بڑھا, ایک اور بڑا سا پتھر لیا اور لے کر سیدھا اللہ کے نبی کے پیشانی کے اوپر وار کیا. اللہ کے نبی پھر سے نیچے گر گئے. اللہ کے نبی پھر اٹھنا چاہتے ہیں, کمزوری کے ساتھ اپنے آپ کو اٹھانا چاہتے ہیں. عبداللہ بن قمیہ بڑی تلوار لٹکاتا ہوا گھوڑے کے اوپر سوار ہوتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اتنی زور سے اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر وار کیا کہ لوہے کی ٹوپی, لوہے کی خود جو ہے وہ ٹوٹ کر اللہ کے نبی کے چہرے کے اندر داخل ہو گئی. اللہ کے نبی پھر سے گر گئے.
وہ گھوڑا دوڑا کر پھر پیچھے گیا، پھر واپس آنے لگا. یہ منظر دیکھنے کے بعد ام عمارہ بیان فرماتی ہے، ہائے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مشخیزہ پھینکا، تلوار کو کھینچا اور دوڑتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان جہاد میں اللہ کے نبی کے سامنے کافروں کے سامنے آ کر ٹھہر جاتی ہے. اے کافروں کی جماعت، اب آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. ہمارے سینے کے اندر جان باقی ہے، جب تک یہ جان رہے گی اللہ کے نبی کو کیا کریں گے؟ بچا کر رکھیں گے. مقابلہ کر رہے تھے. آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی اس صحابیہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، قربان جائیے اتنی مضبوط صحابیہ تھی، جہاں سے بھی کافر آتا یہ صحابیہ اکیلے نہتے 3000 کی فوج کو مار کر بھگا رہی تھی. ایک اور کافر آگے بڑھا، ان کے بیٹے زید کے اوپر حملہ کیا. بیٹا حبیب جو ہے نیچے گر پڑا. کیا نصیحت کرتی ہے، قربان جائیے کیا الفاظ تھے. اپنے بیٹے کو نیچے لے کر بیٹھتی ہے، مرہم پٹی کرتی ہے. اللہ کے نبی اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اس ماں کی نصیحت کو سنتے ہیں. ماں کہتی ہے، اے میرے بیٹے یہ آرام کرنے کا وقت نہیں ہے. پوری دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے اپنے نبی کی حفاظت کرنے کا. بیٹا اٹھ جا، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے نبی کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے یہ جان دینے کا پہلا موقع ملا ہے. چل آگے بڑھتے گئے، ان کا مقابلہ کرتے گئے. اب غور کریں میرے بھائیوں، آگے بڑھتے رہی، ان کو بھی وار کیا گیا. لے جا کر زخمیوں کے کیمپ میں اس عورت کو رکھا گیا. اللہ کے نبی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ام عمارہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا اللہ کے نبی کیا بتاؤں، اے اللہ کے نبی میں کیا بتاؤں آپ کو، بس میرے لیے میرے خاندان کے لیے دعا کیجئے. اللہ کے نبی نے کیا دعا فرمایا، کیا دعا فرمایا؟ اب غور کریں میرے بھائیوں، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. اے اللہ اس کے کارنامے، اس کی محبت بہت ہی اعلیٰ ہے. اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ اور اس کے خاندان والے جنت میں میرے پڑوسی بن کر رہے. کیا بن کر رہے؟ پڑوسی بن کر رہے. صحابہ اکرام نے باضابطہ اس کے اوپر عمل کیا. جب صحابہ اکرام آ رہے تھے مدینہ کے اندر یہ بات آئی، اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے. صحابیات دوڑتے ہوئے آئی. ایک بوڑھی صحابی کمر کو جھکاتی ہوئی میدان جہاد کی طرف نکل پڑی. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے معلوم کرنے کے لیے. سعد ابن معاذ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کا گھوڑا پکڑا ہوا تھا، لشکر چل رہا تھا واپس. صحابہ اکرام کہتے ہیں سعد ابن معاذ کی ماں آتی ہے، بوڑھی کمر کو جھکاتی ہوئی اللہ کے نبی کو معلوم کرنے کے لیے آتی ہے. اب غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ خاتون کون ہے؟ سعد ابن معاذ کہتے اللہ کے نبی یہ میری ماں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ صحابہ رک جائیے، ان کی ماں کا استقبال کریں. وہ بوڑھی خاتون کچھ الفاظ بیان کیے بغیر اپنی کمر کو جھکاتی ہوئی لشکر میں آ کر کبھی یہاں پر دیکھتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے، کبھی وہاں جاتی ہے، کبھی وہاں پر دیکھتی ہے، کبھی گول پھر کر آتی ہے، آنکھوں کو تلاش کرتی ہے. تو آپ غور کریں میرے بھائیوں، ایک صحابی رسول کہتے ہیں مائی کیا بتاؤں آپ کے ایک جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. اس بوڑھی ماں کے الفاظ تھے میں نے آپ کو میرے بچے کے بارے میں نہیں کہا ہے، میں نے سنا ہے اللہ کے نبی کو شہید کیا گیا ہے، میں وہاں سے نکلی ہوں، کیا اللہ کے نبی زندہ ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی زندہ ہے. کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کہاں پر ہے؟ صحابہ اکرام کہتے اللہ کے نبی یہاں پر ہے. اللہ کے نبی کو دیکھنے کے بعد بڑی لمبی سانس لیتی گئے. سانس لینے کے بعد کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل. کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی زندہ ہے. اللہ کے نبی کو دیکھنے کے بعد دنیا کی تمام مصیبتیں ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت ہی آسان ہے. آپ یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم نبی اور صحابہ اکرام کی طرح محبت صرف دعوے ہیں، صرف دعوے ہیں، میرے اور آپ کے دعوے ہیں. اچھا نبی کی محبت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ کیسی محبت کرنا ہے؟ تمام لوگوں کو چھوڑ دیں اور اللہ اس کے رسول کے لیے آگے بڑھیں. تمام لوگوں کی محبت نیچے، سب سے بڑی محبت کس کی؟ اللہ اس کے رسول کی محبت.
اچھا محبت کیسے کرنا ہے؟ کیا زبانی دعوے صرف محبت ہے؟ یا انگوٹھے چومنے کا نام محبت ہے؟ یا دم بھرنے کا نام محبت ہے؟ یا اللہ کے نبی کے خلاف سننے کے بعد احتجاج کرنے کا نام محبت ہے؟ یا گنڈا گیری کرتے پھرنے کے نام محبت ہے؟ اصل محبت کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایک حدیث ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طبرانی، ابن جریر، دو بڑے کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہمیں ملتی ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، آپ غور سے سنیں اس واقعے کو، جو ہم کو بہت بڑا پیغام ملتا ہے اس واقعے سے۔ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرنے والے، جب بھی اللہ کے نبی سامنے آتے بڑی محبت سے آ کے گلے ملنے والے، خوشی سے بات کرنے والے اور احترام کرنے والے، بڑے احترام کرنے والے۔ ایک مرتبہ وہ صحابہ رسول جو ہے غمگین اپنے سر کو نیچے بٹھائے ہوئے، اور اس صحابہ رسول کی سوچ کیا تھی آپ یاد رکھیں، غمگین تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر گئے، نہ سلام کیا، نہ ملاقات کرنے کے لیے آئے، نہ کبھی دیکھنے کے لیے آئے، غمگین بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، پھر واپس ان کے پاس آ کر کہتے ہیں ما لی اراک محزونا، کیا بات ہے اے میرے بھائی، اے میرے ساتھی، آج بڑا غمگین ہے، کیوں رو رہا ہے؟ آنکھوں میں آنسو کیوں آئے تیرے؟ کون سی چیز تجھے ستا رہی ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ غم کی وجہ کیا ہے؟ اس صحابی رسول نے اپنی نظروں کو اللہ کے نبی کی طرف اٹھا کر کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میرا معاملہ یہ ہے، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں، بچے آ کے کھیلتے ہیں میرے ساتھ، بیوی میرے ساتھ ہوتی ہے، ایسے عالم میں جب کہ لوگ دنیا کو بھول جاتے ہیں، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب آپ کی یاد آتی ہے نا، اپنے بچوں کو نیچے اتارتا ہوں، بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں اور دوڑتا ہوا آپ کے پاس آتا ہوں، اور ایک مرتبہ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے نکل جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، جب کاروبار میں ہوتا ہوں نا، آپ کی یاد ستاتی ہے، کاروبار کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے مسجد کو آ جاتا ہوں، آپ کو دیکھنے کے بعد دل سکون ہوتا ہے۔ معمولی محبت تھی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ محبت کرتے ہو، لیکن رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس صحابی رسول نے کہا فکرت فیہ شیء، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک خیال، ایک چیز بہت رلاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ اس صحابی رسول نے جو جملے بیان فرمائے ہیں، اللہ ہم تمام کو اسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صحابی نے کیا بیان فرمایا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، دنیا کے اندر اختیار ہے، گھر کو چھوڑ سکتا ہوں، کاروبار کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کی یاد کے لیے، آپ سے محبت کرنے کے لیے آ سکتا ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے آ سکتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، فَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد کہاں پہ جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی، وَرُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ، آپ کہاں پر رہیں گے؟ جنت میں بڑے بڑے انبیاء کرام کے ساتھ رہیں گے۔ وَإِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، اور میں جنت میں داخل بھی ہوگا تو کہاں پر رہوں گا؟ میں نیچے رہوں گا۔ اے اللہ کے نبی، جنت کے اندر اگر آپ کی یاد ستائی، اے اللہ کے نبی، جنت کے اندر آپ کی یاد ستائی، تو اللہ کے نبی، جنت میں آپ کو دیکھنے کے لیے کیسے آ سکتا ہوں؟ آپ کا دیدار، آپ کو دیکھنا میرے لیے جنت سے بہت بڑی بات ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی نے اپنے سر کو جھکا لیا، جواب نہیں معلوم تھا، اللہ کے نبی نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ آیت کریمہ کیا نازل ہوتی ہے؟ سوال کس چیز کا تھا؟ محبت کا سوال۔ جواب کیا آتا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے اللہ کے نبی، یہ صحابی جو بیٹھ کے رو رہا ہے اور قیامت کی صبح تک محبت کا دم بھرنے والے، محبت کے بارے میں دعوے کرنے والے، اپنی طرف اگر یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت کو ثابت کریں تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و اتباع دنیا کے اندر کریں گے تو کیا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ اس دور کے امتیوں کو من و ان اللہ کے نبی کی اطاعت و اتباع کرنے کی بنا پر کہاں پر لا کر جوڑے گا؟
انبیاء کرام کے ساتھ لا کر جوڑے گا. وجہ کیا ہے؟ نبی کی محبت کافی نہیں. نبی کی محبت ثابت کرنے کے لیے نبی کی اطاعت و اتباع. اللہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر یہ امت مسلمہ نبی سے محبت، اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ثبوت کے طور پہ کیا پیش کرنا ہوگا؟ فاتبعونی. اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ثبوت میں کیا پیش کرنا ہوگا؟ نبی کی اطاعت و اتباع. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے، رسول آپ سے محبت کرے، ثبوت میں کیا پیش کرنا ہوگا؟ فاتبعونی. اللہ کے نبی کی اطاعت و اتباع کے بغیر کوئی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. میرے بھائیو، ایک اور حدیث پاک ہے جو کہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے. اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد ہم اپنے حال کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو، یہ آخری حدیث پاک ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک صاحب رسول دیہات سے چل کر آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. سوال کر لیا. کیا سوال کرتے ہیں؟ متی الساعہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی قیامت کب آئیں گی؟ سب صحابہ کرام پریشان، عمل نہیں ہو رہا ہے. صحابہ کرام عمل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، عمل کیسے کریں گے، اچھے اعمال کو بتائیے. صحابہ یہ سوال کرتے ہیں. کیا سوال کیا اس نے؟ قیامت کب آئیں گی؟ اللہ کے نبی نے ان سے سوال کیا وَمَاذَا عَدَدتُّ لَهَا. قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو نا، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے آپ نے؟ آپ کے پاس وہ کون سے اعمال ہے؟ اس صاحب رسول کا ایک ہی سوال کا جواب تھا کہ اللہ کے نبی اعمال ویسے نہیں گئے، نمازیں ویسی نہیں گئے، ویسے اعمال تو نہیں گئے. بس اللہ کے نبی میں آپ سے، یہ صحابہ کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے علاقے میں رہتا ہوں، میں آپ سے ان صحابہ کرام کی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ انت ما من احببتا. قیامت کے دن حشر کے میدان میں، جنت یا جہنم میں، آپ ان کے ساتھ رہیں گے جن سے آپ محبت کریں گے، جن سے آپ محبت کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حشر کے میدان میں، جنت یا جہنم میں، اللہ آپ کو ان کے ساتھ رکھے گا. اب غور کریں میرے بھائیوں، ہم عمل کے دعوے کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ نبی کی محبت کے دعوے کرنے والے یہ مسلمان، چہرہ کس کا ہے؟ چہرہ کس کا ہے؟ نبی کی محبت کے دعوے کرنے والوں، اگر آپ کا چہرہ اور آپ کے چہرے پر اللہ کے نبی کی یہ سنت اطاعت کی شکل میں نہ ہو، آپ کے دعوے بیکار ہیں میرے بھائیوں. آپ کے دعوے بیکار ہیں. بڑے دعوے ہیں، نبی کے لیے جان دیں گے. کیا دیں گے نبی کے لیے؟ سر کٹائیں گے. نبی کا معاملہ آ جائے گا، ہم جان دے سکتے ہیں نبی کی سنت کے لیے، نبی کی سنت کے لیے، نبی کی ذات کے اوپر عمل کرنے کے لیے. اپنے بستروں کو چھوڑ کر فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ نبی کے نام پہ جان دینے والے، یہ دعوے کرنے والے ہمارے مسلمان ہیں. آج ان کے لباس دیکھیں، کس سے محبت ہے؟ کس سے محبت ہے؟ کس کے اسٹائل کو آپ اپنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی کے اعلیٰ کردار. اگر آپ نے کسی اور کا اسٹائل اپنایا ہوا ہے، اگر آپ کا ہیئر اسٹائل کسی اور کا اپنایا ہوا ہے، آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے کردار، اللہ کے نبی کے اخلاق، اللہ کے نبی کی تعلیمات میں کمی تھی. آپ نے ثابت کیا ہے. اور اگر آپ نے نبی کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی اور کے اسٹائل کو اپنایا ہوا ہے تو آپ کے زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنا اچھا نہیں دکھتا ہے. اچھا دکھتا ہے؟ میرے اور آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ کاروبار کیسا ہے؟ ہماری بچیاں کہاں پر جاتی ہے؟ غیر مسلموں کی طرف نکل رہی ہے. ہماری صحابیات اسلام کے لیے جان دینے والی، اور ہم کس کے لیے جان دینے والے؟ نوجوان کس کے لیے جان دینے والے؟ ناجائز محبت کے لیے جان دینے والے، دعویٰ کرنے والے.
یہ شکل و صورت لے کر, یہ کٹے ہوئے داڑیاں لے کر, یہ پھٹے ہوئے صورت لے کر, یہ کٹے ہوئے چہرے لے کر, اور یہ صورت اور یہ اپنے سروں کو لے کر میدان محشر میں اللہ کے نبی سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اللہ کے نبی کے سامنے؟ میدان محشر میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی. اے میرے بھائی, اے میرے امتی, یہ چہرہ کس کا ہے؟ یہ ہیئر اسٹائل کس کا ہے؟ یہ صورت کس کی ہے؟ تو کس کا نام لیا کرتا تھا؟ عجیب و غریب معاملہ ہے نوجوانوں کا, مسلمانوں, یہاں سے لے کر وہاں تک. پھر بھی دعوے کرنے والے, ہم محبت کرنے والے, ہم محبت کے دعوے دار, فلاں گستاخ رسول, فلاں گستاخ رسول. تو آپ کون سے اطاعت رسول کر رہے گئے؟ نبی کے نام کی محبت کرنے والے باہر آ کر سگریٹ پی رہے گئے. نبی کی محبت کلمہ پڑھنے والے, کیوں کلمہ پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ کیا ضرورت اللہ تعالیٰ کو آپ کی محبت کی؟ کس کی محبت میں پی رہے ہیں اور کس کی محبت میں عمل کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں, یاد رکھیں, یہ تین چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا گئے, محبت کے احسان. اللہ کے نبی سے بڑا کسی کا احسان؟ صحابہ کرام نے کس کے لیے قربان کر دیا؟ وہ احسان کو سمجھا. اللہ کے نبی نے جہنم سے نکال کر کہاں پر داخل کروایا ہمیں؟ احسان سمجھ گئے, تمام چیزوں کو قربان کر دیا. ہم اپنے اسٹائل کو قربان نہیں کر سکتے؟ اب غور کریں میرے بھائیوں, باتیں بہت ساری ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ اللہ سے دعا کرے, اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے نبی سے دعوے کے ساتھ, زبان کے ساتھ, عمل کے ذریعے سے اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.